کہ ہمیں رمضان کی عظمت کا ادراک ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کتنا عظمتوں والا، کتنا رحمتوں برکتوں والا، کتنا عظیم مہینہ ہے. اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے. یہ ہمیں پتہ ہوگا تو یقیناً ہم اس کو وہی عزت دیں گے، وہی اس کی تکریم کریں گے کہ جتنا اس کے بارے میں، اس کی عظمت کا ہمیں پتہ ہوگا. صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی عظمت کے لیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کی کتنی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو اپنی آسمان سے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، تمام کے تمام صحیفوں اور تمام کی تمام کتابوں کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ. سارے کے سارے صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، تمام کی تمام یہ کتابیں اور صحیفے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اس سے بڑھ کر اس کی عظمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی باتیں، اپنی شریعت نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. سال کے 12 مہینوں میں سے صرف اس مہینے کا انتخاب کیا. یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. اور دوسری بات کہ جو شخص رمضان کو پا لیتا ہے، رمضان کے صحیح معنوں میں روزے رکھتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے جو چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنے والا جو مطالبہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، اگر یہ صحیح معنوں میں اس رمضان سے اس کا مقصد حاصل کر لیتا ہے تو ایک شخص اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے، بہت بڑا رتبہ ہے. لیکن ایک طرف یہ بندہ جو رمضان المبارک کو شہید کے بعد حاصل کرنے کے بعد اس کی عزت و تکریم اور اس کا حق ادا کرے تو یہ بندہ شہید سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. یہ اس کی عظمت ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، اور ان میں سے ایک بڑا محنتی تھا، جرأت مند تھا، بہادر تھا، وہ جنگ میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا. اور دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد وہ اپنی طبی موت فوت ہوا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہوں اور جو شخص ان دونوں میں سے شہید ہوا تھا وہ جب آیا تو فرشتوں نے اس کو روکا، جب دوسرا آیا تو اس کو پہلے داخل ہونے دیا اور بعد میں اس کو داخل کیا. اور پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی تمہارا وقت ہے، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارے داخل ہونے کا وقت نہیں ہے. چونکہ یہ زندہ تھے اور خواب دیکھ رہے تھے، فوت تو یہ بھی ہوئے نہیں تھے. کہتے ہیں صبح ہوئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، اپنا خواب سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی کوئی بات نہیں، تم اس بات سے کیوں تعجب کرتے ہو کہ یہ شہید سے پہلے اللہ نے اس کو داخل کیا جنت میں؟ کیا اس نے اس کے سال بعد فوت ہونے میں رمضان کو حاصل نہیں کیا؟ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے داخل کیا اور دوسرے کو بعد میں داخل کیا. اب ذرا دیکھیں رمضان کی عظمت کہ جس نے دوسرے شخص سے صرف 1 سال بعد فوت ہونے میں 1 رمضان کا مہینہ حاصل کیا اور اس کا حق ادا کیا، وہ دوسرے شہید ہونے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. یہ ہے اس رمضان کی عظمت. اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کی کیا عظمت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں یہ کتنا معزز اور عزت والا مہینہ ہے، تو یقیناً ہم اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کریں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جو ہماری تربیت چاہتا ہے، تو ہم اس تربیت کو اپنے آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے.